بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خوابوں کی تعبیر پارٹ نمبر 6 یعنی حصہ نمبر 6۔ اس کے اندر جو ہمارے پاس 3 حروف ہیں ان میں ایک حروف ہے سین اور دوسرا ہے شین اور تیسرا ہے صاد۔ تو اس کے اندر ہم ان تینوں کی تفسیر کو تعبیر کو سنیں گے۔ ہمارے وہ خواب جو ان حروف سے شروع ہوتے ہیں تو ان کی تعبیرات کو ہم اس کے اندر جانیں گے۔ تو آئیے جو ہمارے حصہ 6 کا پہلا حروف ہے سین، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دوسرے کو یا خود کو دیکھا تو فرمایا سورہ الحمد کا پڑھنا دعا قبول ہونے اور شاہد مسرور ہونے کی دین و دنیا میں دلیل ہے یا پھر عقد کی سبیل ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے دین و دنیا کے اندر جو بھی ہماری دعائیں ہوں گی وہ قبول ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی نے سورہ بقرہ کا پڑھنا یا سننا خواب کے اندر دیکھا تو فرمایا تمام عمر رزق میں برکت نصیب ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سورہ حشر پڑھی تو فرمایا اس کی تلاوت کرنے والے سے بروز حشر اللہ تعالی راضی ہوگا۔ اور اگر کسی نے سورہ کوثر پڑھی خواب کے اندر تو فرمایا دونوں جہاں میں خیر و برکت ملے گی۔ اور اگر کسی نے سورہ لہب پڑھی خواب کے اندر تو فرمایا توحید پر قوی ہونے اور پاک زندگی بسر کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سورہ الم نشرح پڑھی تو فرمایا تمام امور آسان ہونے کی اور اسلام کی فرما برداری کی دلیل ہے۔ اور جس نے خواب کے اندر سورہ فیل پڑھی تو فرمایا دین اسلام کو اس کے ہاتھ سے فتح ہونے کی دلیل ہے۔ اور جس نے سورہ اخلاص خواب کے اندر پڑھی تو فرمایا زندگی میں ترقی ہوگی یہاں تک کہ اس کے سامنے سب دشمن جو ہے نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، غالب نہیں آ سکیں گے۔ اور جس نے سورہ فلق پڑھی خواب کے اندر تو فرمایا گیا کہ برائیوں سے بچنے کی نشانی ہے۔ اور جس نے خواب کے اندر سورہ ناس پڑھی تو فرمایا جملہ بلاؤں سے جملہ بلاؤں سے جو ہے محفوظ رہنے کی دلیل ہے۔ اور جس نے خواب کے اندر سورج کو دیکھا تو فرمایا عقد نہیں ہوگا، عقد عورت زردار سے ہو اور رزق روزی میں فراغی ہوگی۔ اور جس نے سورج پر اندھیرا دیکھا تو فرمایا مرض یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سورج کی روشنی خوب دیکھی تو فرمایا ترقی رزق اور بلندی رتبے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سورج کو جو ہے گہن میں دیکھا تو فرمایا ماں باپ کے مرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر ستاروں کو روشن دیکھا تو فرمایا کہ خانہ آبادی ہو یا حاکم وقت سے خاص فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر ستاروں کو ٹوٹتے دیکھا تو فرمایا کہ شہادت کا درجہ نصیب ہوگا یا مالدار ہوگا۔ اور اگر کسی نے ساگ کو دیکھا خواب کے اندر تو فرمایا فتنہ فساد برپا ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سفید لباس پہنا تو فرمایا غنی مالدار ہونے کی یا جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو فرمایا مال مفت ہاتھ میں آئے گا۔ اور اگر کسی نے سونا پاتے کسی کو دیکھا تو فرمایا کہ سرداری ملے تنگی دور ہو جائے، ایسی دلیل ہے۔ سونا کسی نے بنوایا خواب کے اندر تو فرمایا گیا اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کے لیے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے دیکھا تو فرمایا خواب دیکھنے والے کے لیے رزق کی تنگی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سر اپنے ہاتھ سے مونڈتے دیکھا تو فرمایا مخلوق کی نظروں سے گرنے بے عزتی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سر کے بال کھلے دیکھے فرمایا اگر مسافر ہو تو وطن واپس آئے، عورت کنواری ہے تو شادی ہو جانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سرسوں کو دیکھا تو فرمایا تجارت میں نفع کثیر کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سانپ کا گود میں لینا دیکھا تو فرمایا لڑکا شریر پیدا ہو جس سے ہمیشہ تکلیف کا سامنا ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سانپ سے بات خوش سنی
تو فرمایا دشمن سے نفع ہوگا اور مصیبت دور ہوگی۔ اور اگر کسی نے سود دیکھا تو فرمایا نوکری جو ہے کافر کی کرے گا اور فسق و فجور میں مبتلا رہے گا۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سانپ کا گوشت کھایا تو فرمایا دشمن سے مال ملے گا لیکن بے جا صرف ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے اپنا سر ننگا دیکھا تو فرمایا نقصان مال کے جو ہے نقصان ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سرما لگایا تو فرمایا کہ غیب کی بشارت ہے یا مال پانے کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سانپ کا بچہ دیکھا تو فرمایا ضرور یعنی تکلیف دہ ہے لیکن کم ضرر ہے، تکلیف دہ ہے اور کنبہ سے دشمنی بڑھنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے ستاروں کو خواب کے اندر دیکھا تو فرمایا فرزند ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے سر بلند اپنا دیکھا تو فرمایا دولت مرتبہ بزرگی کی دلیل ہے، اور سر چھوٹا دیکھنا اس کے برعکس ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سر کے بال تراشتے دیکھا تو فرمایا اگر فقیر ہے تو افلاس سے چھوٹنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سر کے بال اپنی عورت کے مونڈے تو فرمایا اولاد نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سیڑھی دیکھی خواہ سینے پر چڑھا تو فرمایا ترقی دین و اسلام کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر جو ہے سیر و تفریح کرنا یا باغ یا پھلواری دیکھی تو فرمایا حق تعالی کی طرف سے ہدایت اسلام میں ترقی کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر سوئی کو دیکھا تو فرمایا کسی مفسد فتنہ انگیز کی طرف بدی کی طرف دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سانپ کو دیکھا تو فرمایا سانپ کا دیکھنا دشمن سے دلیل ہے، چنانچہ جس کے اندر سانپ کبھی ہوگا دشمن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور جو سانپ کو فرما بردار دیکھے دولت کمانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سانپ کا اپنے اوپر گرتے دیکھا تو فرمایا حاکم یا بادشاہ سے کوئی رنج پہنچنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سانپوں کو اپنے گرد جمع کیا تو فرمایا اگر ان سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے تو سرداری کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر سرکہ دیکھا تو فرمایا مال میں خیر و برکت کی دلیل ہے۔ تو جو ہمارا پارٹ نمبر 6 تھا، حصہ نمبر 6 تھا، اس کا جو پہلا حروف تھا سین وہ مکمل ہوا۔ پھر اب دوسرا حروف شین تھا، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر شیر کو حملہ کرتے دیکھا تو فرمایا کچھ تکلیف پہنچنے یا فتنہ برپا ہونے یا موت آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر شیرنی کا دودھ پیا تو فرمایا دشمن پر فتح یابی کی دلیل ہے یا روزی حاصل ہونے کی، برکت گھر کے اندر داخل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر شراب کو پیا تو فرمایا گیا کہ جان و مال کا نقصان ہو، مال حرام اور خصومت کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر شیطان کو دیکھا تو فرمایا گناہوں کی علامت ہے۔ کسی نے شکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا یا کسی کو تو فرمایا دینداری کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے شیطان کو اپنا فرما بردار دیکھا خواب کے اندر تو فرمایا دولت حرام پانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر شہد دیکھا یا پیا تو فرمایا اگر مریض ہے تو شفا پائے گا ورنہ ایمانداری کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر آتش شعلے دیکھے تو فرمایا گرفتار ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے شمع دیکھی خواب کے اندر تو فرمایا کسی کا ہادی ہونا یا سردار ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر شیطان کو دیکھا تو فرمایا دن رات عورتوں کی صحبت میں رہنے اور کاروبار میں غفلت کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر شمشیر، تلوار، چھری یا تیز دھار کوئی چیز دیکھی تو فرمایا یہ دیکھنے والے کے لیے اچھا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنگھی کرتے کسی کو دیکھا تو فرمایا اگر سر داڑھی میں کنگھی کرتے دیکھا ہے تو اس کے سب مصیبت دور ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر شیر پر خود کو دیکھا تو فرمایا غلبہ اور دبدبہ پر دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر شیر کا گھر میں داخل ہونا اور نقصان نہ پہنچانا دیکھا تو اس کی بھی درج و بالا والی تعبیر ہے، یعنی مصیبت
دور ہوگی اور غلبہ اور دبدبہ قائم رہے گا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر شیر کا گوشت کھایا تو فرمایا کسی حاکم اور زبردست سے مال حاصل ہونے کی دلیل ہے، اور اگر کسی نے شیر سے لڑائی کی تو فرمایا کسی زبردست مقابلہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر کسی نے خواب کے اندر شیر، جانور نامعلوم کا پانی پیا یا کوئی چیز اور تو فرمایا اپنے دین میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے، اور اگر کسی نے خواب کے اندر شادی کو دیکھا تو فرمایا تعبیر ماتم داری ہے، اور ماتم داری کا دیکھنا شادی سے تعبیر ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر شوربہ کھایا تو فرمایا بیمار کو صحت یاب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر شیشہ دیکھا تو فرمایا صدقہ دینے سے تعبیر ہے، اور اگر کسی نے شوہر کا لباس عورت کو پہنتا دیکھا تو فرمایا عورت کے لیے نیک ہونے کی دلیل ہے، مرد کے لیے برا ہونے کی دلیل ہے، اور اگر کسی نے خواب کے اندر شبنم کو گرتے دیکھا تو فرمایا مصیبت اور تکلیف اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں نے شراب پیا اور بے ہوش ہو گیا تو فرمایا مالدار ہونے یا کسی قوم کا سردار ہو کر ذلت اٹھانے کی دلیل ہے، اور اگر کسی نے شراب کی نہر باغ میں جاری ہوتے دیکھا تو فرمایا جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ تو جو ہمارا حصہ نمبر 6 تھا اس کے جو 3 حروف تھے ان میں سے پہلا سین، دوسرا شین، وہ مکمل ہوئے۔ اب آخری تیسرا حروف ہے صاد، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر صدقہ دیا تو فرمایا جملہ بلا مصیبت سے صفا، یعنی تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر صابن کو دیکھا تو فرمایا مریض کے لیے صحت کی دلیل ہے اور تندرستی میں صفائی قلب کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر صاحب مال کو دیکھا یا صحبت میں رہا تو فرمایا امید بر آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر صندوق دیکھی تو فرمایا غلام یا کنیز ہاتھ آئے گی اور عیش و آرام اٹھانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر صحرا میں راستہ بھول بھٹک جاتے دیکھا تو فرمایا دین اسلام میں اس کے دل میں شک آنے کی دلیل ہے۔ تو جو ہمارا پارٹ 6 تھا اس کے اندر 3 حروف تھے، سین، شین اور صاد، وہ مکمل ہوئے، ان کی تفسیر، ان کی تعبیرات مکمل ہوئی، اور جو ہمارے پاس اگلے حروف ہوں گے پارٹ نمبر 7 یعنی حصہ نمبر 7 کے اندر، وہ ہوں گے ضاد، طوے اور زوے۔ اس کے متعلق جو ہے ہم سنیں گے۔